وہ یتیم بچہ تھا، لیکن ایک دن آیا کہ وہ ولی کامل ہو کر پوری دنیا میں دعوت دین کے عنوان سے محنتیں کی اور لوگوں کے گھروں تک دین کو، اسلام کو پہنچایا۔ لیکن اس ولی کامل کی تربیت میں آخر وہ کون ہاتھ تھا جس نے اس یتیم بچے کو اتنا بڑا بزرگ ولی کامل اور ایک ایسا عالم بنایا جن کی مثال روشن مینارے کی طرح؟ وہ اس کی ماں تھی، بیوہ ماں، وہ ایسی ماں جو دوسروں کے ہاں کھانا بنا کر، دوسروں کے گھر میں کام کر کے اپنے بچے کی تربیت کرتی تھی اور اس کے خورد و نوش کا انتظام کرتی تھی۔ بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی ماں کو یہ فکر ہوئی کہ ان کے والد نے جو خواب دیکھے تھے کہ میرا بیٹا اچھا عالم ہو اور ولی کامل ہو، اس فکر نے اس کے ماں کے دل میں درد پیدا کیا، ایک کسک پیدا کیا، اور انہوں نے جب یہ فکر کی تو پڑوس میں رہنے والے ایک شخص سے مشورہ لیا اور پوچھا کہ میں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہوں، آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے امام صاحب اپنی مسجد میں ایک مکتب و مدرسہ چلاتے ہیں، تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ نہایت ہی توجہ کے ساتھ اور متوجہ ہو کر تعلیم و تربیت میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں۔ اس بیوہ ماں نے اپنے اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس بچے کو امام صاحب کے پاس لے کر گئے۔ عرض کیا کہ امام صاحب، ہمارا یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد کے انتقال کو کافی دن گزر گئے ہیں، اس کے تعلیم کی ہمیں فکر لاحق ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اچھی تربیت ہو سکے، یہ اچھا پڑھ سکے۔ امام صاحب نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ کی فکر اچھی ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ ہماری تعلیم و تربیت میں رہیں گے۔ ماں واپس گھر کی طرف روانہ ہوئی، لیکن تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ واپس آئی اور ماں نے کہا امام صاحب، ہماری آپ سے ایک گزارش اور ہے، اگر آپ اسے مان لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ امام صاحب نے کہا بہن آپ کہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کو یہ بچہ آپ کے حوالے کیا ہے، لیکن اسے ہو سکتا ہے کہ میری محبت ستائے، میری محبت تڑپائے، میری محبت بے چین کر دے، میری محبت اسے بے کل کر دے، اور اسی محبت کی بنیاد پر یہ آپ سے چھٹی لینے کے لیے آئے اور آپ محبت کو دیکھتے ہوئے آپ چھٹی دے دیں۔ ایسا امام صاحب نہیں کریں گے، آپ کو چھٹی انہیں جب دیں گے جب یہ ایک اچھے عالم اور ولی کامل نہ بن جائے۔ امام صاحب نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی کریں گے۔ خاتون چلی گئی، بچہ پڑھنے لگا اور ایک اچھے استاذ کی تربیت میں پڑھنے لگا۔ کچھ دن گزرے تو اس بچے کو اس بات کا احساس ہوا کہ ماں سے ملا جائے، ماں کی محبت دل میں انگڑائی لینے لگی۔ استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ استاد محترم، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دے دی جائے تاکہ میں اپنی والدہ سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ امام صاحب بہت سوچ میں پڑ گئے کہ ان کی ماں سے میں نے عہد لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ ولی کامل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میں اسے رخصت نہیں دوں گا۔ اگر میں اسے چھٹی دیتا ہوں تو ان کی ماں سے جو وعدہ اور معاہدہ ہے وہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو اس بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ ادھر آئے، آپ کو چھٹی مل جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، یہ سبق یہاں سے یہاں تک آپ یاد کر لیں گے، ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ اس بچے نے کتاب اٹھایا، خوشی خوشی اپنی درسگاہ کی طرف گئے اور کتاب کھول کر دیکھا
تو لگا کہ سبق بہت زیادہ ہے اور اتنا سبق کیسے یاد کر پائیں گے، لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی کہ والدہ کہا کرتی تھی کہ جب کبھی کوئی مشکل گھڑی آن پڑے تو اپنے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو استاد محترم بھی ایسے ہی کہا کرتے ہیں، اللہ تمام مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ وہ بچہ کتاب سمجھا کہ اتنا یاد تو ہم نہیں کر سکیں گے، اس نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا، اے اللہ سبق بہت زیادہ ہے، ماں کی محبت اور ماں کی تڑپ مجھے ستا رہی ہے، استاد نے اتنا مجھے سبق دیا ہے یاد نہیں ہو پائے گا، تیرا اگر سہارا مجھے مل جائے اے اللہ میں اس سبق کو یاد کر لوں گا اور استاد کو سنا دوں گا اور استاد ہمیں چھٹی دے دیں گے۔ بچے نے ایسا ہی کیا، کتاب کھولا اور کتاب کھولنے کے بعد سبق کو یاد کرنا شروع کیا۔ اللہ کی مدد آئی، بچے نے سبق یاد کر لیا۔ شام میں وہ بچہ اپنے استاد کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد محترم میں نے سبق یاد کر لیے ہیں۔ استاد بڑے ہکا بکا ہوئے، بہت ششدر اور پریشان ہوئے، اتنا چھوٹا معصوم بچہ کتاب کیسے یاد، اتنا سبق کیسے یاد کر لیا؟ وہ سوچنے لگے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، جب سبق یاد ہو گیا سناؤ۔ بچے نے سنانا شروع کیا تو بغیر کہیں اٹکے ہوئے اور بغیر کہیں رکے ہوئے انہوں نے پورا سبق سنا۔ اب استاد کی مجبوری ہوئی، آگے سننے کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے وہ یہ کہ جب بچے نے سبق سنا دیا تو استاد کی مجبوری ہوئی کہ اس بچے کو چھٹی دی جائے۔ استاد محترم نے بچے کو چھٹی دیا۔ جب یہ گھر پہنچے وہاں سے چھٹی ہوئی، استاد نے چھٹی دیا، یہ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن آئیے میں آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ وہ بچہ کون ہے۔ وہ بچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضرت بایزید بستامی کو چھٹی ملی، اپنے گھر کے طرف گئے، دروازہ بند پایا، آواز لگائی، ماں تیرا بایزید آ گیا۔ ماں نے کہا نہیں، بایزید کیسے آ جائے گا؟ بایزید کو تو اس وقت چھٹی ملے گی جب وہ ولی کامل ہو جائے گا، اور ابھی کچھ دن گزرے ہیں، بایزید ولی کامل کیسے ہو گیا؟ تم بایزید بستامی نہیں ہو سکتے ہو، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، میرا بیٹا بایزید بستامی یہ نہیں ہے۔ ایک ماں، وہ بھی یتیم بچے کو، ایک بیوہ ماں، اس طریقے سے دروازے سے بغیر ملاقات کیے اور بغیر ملے ہوئے واپس کر دیتی ہے۔ وہ جگر ہے ایک عورت کا، وہ جگر ہے ماں کا، جس ماں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت میں کسی طرح کی کوئی ہمدردی سامنے نہیں آنے دیں گے۔ اس ماں کی ہمدردی نہ آنے میں اور اس ماں کے اس وقت کی سختی نے اسی بایزید بستامی کو ولی کامل بنایا۔ بایزید بستامی وہاں سے واپس استاد کی طرف جاتے ہیں، اپنی درسگاہ کی طرف، اپنے مدرسے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ استاد سمجھ لیے استاد کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ وقت ہوا، پڑھتے رہے زمانے تک، تقریباً جب 16 سال کی عمر ہوئی، ان کے استاد اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس استاد کے خواب میں آتے ہیں اور استاد سے خواب میں حضور کہتے ہیں کہ آپ کا یہ شاگرد بایزید بستامی یہ ولی کامل ہو چکے ہیں اور جو علم انہیں حاصل کرنا تھا وہ علم میں وہ پختے اور پکے ہو گئے ہیں، اسی لیے ان کو رخصت دی جائے، ان کو چھٹی دی جائے۔ استاد نے جب یہ خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو دیکھا تو فوراً اٹھے اور ان کے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ شاگرد، ہونہار شاگرد، ولی کامل شاگرد، بزرگ شاگرد مصلی بچھائے ہوئے ہیں،
اور تہجد کی نماز میں مشغول ہیں۔ استاد داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بایزید بستامی آج تم ولی کامل ہو گئے، سرور کونین فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس بات کی بشارت دی کہ بایزید بستامی ولی کامل ہو گئے ہیں، آؤ میں تمہارے سر پر اپنی پگڑی ڈال دیتا ہوں اور تمہیں اس بشارت کے ساتھ تمہارے گھر روانہ کرتا ہوں۔ استاد نے اپنے ہاتھ سے اپنی پگڑی اٹھائی اور پگڑی اتارنے کے بعد بایزید بستامی کے سر پر رکھا اور انہیں رخصت دیا کہ اب آپ ولی کامل ہو گئے، آپ تشریف لے جائیں۔ وہاں صبح میں وہ جب اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، روانہ ہونے کے بعد اپنے گھر تک پہنچتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں دروازہ بند ہے، آواز لگاتے ہیں، جیسے ہی آواز لگائی جاتی ہے ماں بیوہ ماں اندر سے آواز دیتی ہے کہ بایزید بستامی تم آ گئے، ہاں میرا بیٹا بایزید بستامی تم آ گئے۔ بایزید بستامی نے کہا کہ ماں میں اس بات کی ہمیشہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ آپ کو اتنا موقع نصیب فرمائے کہ آپ ہمیں اس حال میں دیکھ سکیں جس حال کی آپ کو خواہش تھی۔ ماں نے جب بیٹے کو اس حال میں دیکھا خوش ہوئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیوں بزرگوں اور بہنوں کہ وہ کون ہے جس نے بایزید یتیم بچے کو ولی کامل بنانے کی تربیت میں اپنا پورا کردار ادا کیا؟ وہ ایک ماں ہے۔ اگر آج کی ماں بھی بایزید بستامی کی ماں کی طرح ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آج امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور طارق ابن زیاد اور موسیٰ ابن نصیر اور خالد ابن ولید جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت میں کسی طریقے سے پیش سے کام نہ لیں۔